السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی کی تمام تر قسمیں اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ معزز حاضرین، آج کے درس کا عنوان پہلی وحی کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہو چکا کہ پہلی وحی کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور پہلی وحی کہاں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، یا کب نازل ہوئی، یہ تمام تر چیزیں الحمدللہ بالتفصیل اس پر گفتگو ہو چکی۔ آج کے درس کو پچھلے درس سے جوڑنے کے لیے تھوڑا سا میں یہ حدیث جو آج آدھی ہو چکی ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر کے اس درس کو اس درس سے جوڑ دیا جائے۔ آپ نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہر رمضان میں جا کر کے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر کے بھینچ دیا، دبایا، اور بہت سخت دبایا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس کے بعد پھر بھینچا، پھر چھوڑا، پھر یہی بات، آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بار بھینچا، دبایا اور پھر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیت کریمہ سب سے پہلی وحی کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل فرمائی، اور اس کی کیا معنویت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی گفتگو ہو چکی کہ اسلام علم کا پیغام دیتا ہے، اس کی بنیاد علم ہی پر ہے۔ اگر علم نہیں تو اسلام کا حقیقی مفہوم واضح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام تر حادثات، دبانا، اقرا کا حکم پانا، پڑھو، پڑھنا، یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بالکل نئی تھیں۔ اس لیے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، مکہ تشریف لاتے ہیں، غار حرا سے اتر کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کا یہ کندھے کا جو حصہ ہے، گردن اور کندھے کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ گوشت مارے خوف کے کانپ رہا تھا، یہ کانپ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ پر کپکپی طاری ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چادر اڑا دیتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت تھوڑا بحال ہوتی ہے، طبیعت میں سکون ملتا ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے ایسے تھا، ایسے ایسے ایک شخص سے آیا اور اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کیا، دبایا، پھر یہی سوال و جواب، آخر میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم دے کر چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت میری۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر خوف کھا رہا ہوں، اپنے جان پر خوف کھا رہا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس طرح کا نیا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اتنا تیز سے فرشتے نے دبایا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ ایسا لگتا تھا جان نکل جائے گی۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، میں اپنے آپ پر خوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنے جان کا خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل، دلوں میں محفوظ کرنے کے قابل، ذہن میں ہمیشہ رکھنے کے قابل، اور ہمیشہ زندگی گزارتے وقت انسان کو ان جملوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پہ انہوں نے فرمایا تھا فقالت لہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اعتماد، یہ توکل، بھروسہ تھا کس بات پر؟ انہیں کے پاس کوئی اور علم نہیں تھا، انہیں اپنے شوہر پر اعتماد تھا، انہوں نے دیکھا تھا اپنے شوہر کی زندگی کو، اس کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو، اس کو دیکھ کے انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ دلیل کیوں نہیں ذلیل نہیں کرے گا؟ یہ دیکھو ایک مقام ہے، ایک اعتبار کیوں ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے جملہ کیوں کہا کہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں فرمائے گا؟ اس کے لیے دلیل دیتی ہیں اس وجہ سے کہ انک لتصل الرحم، اس بنیاد پر کہ آپ جو ہے رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہیں، وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کو کوئی کھلانے والا نہیں، اس کے روزی کا آپ بندوبست کرتے ہیں، اس کے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، محنت کر کے لا کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور مصیبت زدہ کوئی شخص ہے، پریشانی کے مارا ہوا ہے تو اس کی آپ مدد فرماتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں تھیں جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کو اپنے شوہر پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کی قسم کھا کے کہہ دیا کہ واللہ لا یخزیک اللہ
اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جواب تھا، یہ ڈھارس بندھانا تھا، یہ حوصلہ دینے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ گھبرائے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، آپ اپنے نفس میں خوف کھا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے، ہم کچھ اور سوچتے ہیں، سامنے سے کوئی اور جواب دیتا ہے اور ہمارے حوصلہ بناتا ہے، تو اس وقت ہمیں ایک ہمت ملتی ہے، جینے کا ایک سلیقہ، اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ پہلا کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے حنفاء کے بارے میں، کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں نے شرک سے اپنے آپ کو بچایا تھا اور کفار مکہ کے رسم و رواج کو چھوڑا تھا، ان میں سے ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے، اور انہوں نے سچ کی تلاش میں، سچے مذہب کی تلاش میں عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، اور عبرانی زبان کو جان گئے تھے پڑھنا لکھنا۔ اس عبرانی زبان میں یہ انجیل کو نقل کیا کرتے تھے، لکھا کرتے، ان کا کام تھا۔ اس وقت یہ کافی کمزور ہو چکے تھے، بینائی جا چکی تھی، لیکن چونکہ اہل علم تھے، اس وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ پڑھے لکھے ہیں، ایک نیا معاملہ، نیا حادثہ تھا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور کہا کہ اے بھائی، ذرا اپنے بھائی کے حال کو سنو، کہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں، اس کو سنو۔ چنانچہ حضرت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ سناؤ کیا معاملہ ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایسا تھا، اس شکل میں ایک آدمی آیا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، پورا بیان کرتے ہیں۔ سننے کے بعد فرماتے ہیں ورقہ بن نوفل چونکہ پڑھے لکھے شخص تھے اور ان کو اہل کتاب تورات اور انجیل پڑھنے کا شرف حاصل تھا، اس میں جو حقائق انہیں معلوم تھا، چنانچہ انہوں نے فرمایا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرستادہ ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا جاتا تھا، یعنی یہ جبرائیل ہے جو دیگر انبیاء پر آتے تھے، اور آپ پر بھی وہی آئے ہوئے ہیں۔ اور کہا یا لیتنی فیہا جزعا اکون حیا حین یخرجک قومک، اور کہا ہائے افسوس، یہ میرے لیے افسوس کا مقام ہے، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال لے گی۔ ڈھارس بندھایا، بدھائی دی، مبارکبادی دی۔ یہ فرشتہ کوئی معمولی فرشتہ نہیں، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، جو نبی کے پاس آتا تھا، آپ کے پاس آیا ہے تو یہ ایک مبارک چیز ہے۔ لیکن یاد رہے، کاش کہ میں زندہ ہوتا اس وقت جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ کیا؟ فرمایا اوا مخرجی حیا اوا مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ کون سا میں نے جرم کیا ہے؟ ابھی تک تو میں ان کے درمیان صادق ہوں، امین ہوں، سچا ہوں، لوگ امانت دار سمجھتے ہیں، سب سے بہترین اگر اخلاق میں کسی کو پیش کریں گے مجھے پیش کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مکہ کا تبصرہ تھا کہ سب سے بہترین شخص مکہ میں اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن کوئی کہہ دے کہ آپ کو نکال دیا جائے گا، تعجب کی بات ہے۔ آپ کے گھرانے میں آپ سب سے پڑھے لکھے آدمی ہیں، سب سے اچھے مانے جاتے ہیں، اور کوئی کہہ دے کہ آپ کے قوم آپ کو نکال دے گی، آپ کے خاندان والے آپ کو نکال دیں گے، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر غلطی کیا ہے، کیوں مجھ کو نکال دیا جائے گا؟ سن لو غلطی بھی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ورقہ بن نوفل میں جب اللہ کے نبی نے پوچھا اوا ہم مخرجیہم، وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ قال نعم، اس نے جب انہوں نے جواب دیا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لم یاتی احد بما جئت بہ، اس سے پہلے کوئی بھی شخص جو چیز تم لے کر کے آئے ہو، اس سے پہلے کوئی بھی شخص اس چیز کو لایا ہے تو اودیا، اس کو اذیت دی گئی، وہ اودیا، اور اس سے دشمنی کی گئی۔ یہ پیغام ہی ایسا ہے، اگر آپ حق کی آواز لے کے اٹھیں گے تو آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کی دشمنی کی جائے گی، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کو گالی گلوچ دیا جائے گا، آپ کو چھیڑا جائے گا، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیوں؟
کیونکہ حق کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی کوئی حق لے کے اٹھا ہے، کوئی بھی نبی لے کر کے آیا اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، اور آج بھی کوئی بھی شخص اگر حق کو لے کے اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں مدد کروں گا۔ ایک بوڑھا شخص، نابینا شخص، بینائی جا چکی ہے لیکن حق کی پہچان اس کو ملی، سمجھ کے حق یہ ہے، مدد کے لیے تیار ہے، جانتا ہے کچھ ہے نہیں لیکن جذبہ تو ہے۔ لیکن ورقہ بن نوفل اس کے بعد زیادہ دن تک جیے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ پہلی وحی کے بعد کی یہ حالات ہے۔ اس میں سے ہمیں چند چیزیں لینی، ہمیں چند چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا پیغام رکھا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی کو امی کہا جاتا ہے عربی میں، ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو امی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آپ نے خود اقرار کیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ جب اتنا بڑا عہدہ دینا تھا، اتنا بڑا مقام دینا تھا، اتنی بڑی ذمہ داری دینی تھی، ظاہر سی بات ہے پڑھے لکھے آدمی کو آنا چاہیے صاحب۔ دنیا کا دستور ہمیشہ یہ رہا کہ اہل علم کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ قرآن میں اس کا جواب دیا کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا۔ ایک حکمت تھی، ایک ضرورت تھی، لوگوں کی زبان کو خاموش کرانے کی ایک ضرورت تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا لکھایا نہیں۔ جواب سورہ عنکبوت میں اللہ نے دیا کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ کوئی کتاب کو پڑھنا جانتے نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، پھر یہ باطل لوگ کیوں شک کر رہے ہیں؟ یعنی یہاں ایک پیغام کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، لکھنا جانتے، پڑھنا جانتے، تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دیتے، قرآن کی آیت کریمہ سناتے تو کہتے کہ یہ پڑھا لکھا شخص اپنی طرف سے جھوٹ گڑھ کر کے لا کے پیش کر دیے۔ اگر آپ لکھنا جانتے تو یہ کہا جا سکتا تھا اس کو تو نہیں آتا لیکن کسی سے نقل کر کے لایا، تو یہ کوئی کہہ نہ سکے، شک نہ ہو سکے کہ دعوت سچی ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ رکھا۔ یہ آپ کی کوئی توہین نہیں، یہ تو آپ کی تیاری کا حصہ ہے۔ ایک نبی کی تیاری اللہ رب العالمین ایسا فرما رہا ہے کہ ان کو پڑھنے بھی نہیں دیا، جبکہ ایک اچھی چیز تھی، لیکن کیوں نہیں پڑھنے دیا؟ اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت آگے آئے گی، اور پھر جب پہلا پیغام دیا کہا پڑھو، یعنی اب تعلیم حاصل کرنا ہوگا۔ یہ حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پڑھا لکھا نہیں بنایا تھا، بعد میں آپ نے علم حاصل کیا، بعد میں آپ کو علم، قرآن کریم کی آیت آئی، علم آتا ہی چلا گیا، لیکن لکھنا آپ کو نہیں آتا تھا، آخر تک نہیں آیا۔ سنو ایک واقعہ، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہو رہا تھا کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، تو اللہ کے نبی نے لکھوا دیا، حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمایا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ صلی اللہ ما بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین اہل مکہ، یہ اہل مکہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان معاہدہ ہے۔ یہ حضرت علی نے اس کو لکھ دیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا مکہ والوں نے کہ ہم آپ کو رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں، ہم تو آپ کو محمد مانتے ہیں، اگر رسول اللہ مان ہی نہیں تو جھگڑا کس بات کی؟ اس لیے رسول اللہ کو ہٹاؤ، اس کو مٹاؤ، لکھو کہ یہ معاہدہ محمد اور اہل مکہ کے درمیان۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح جو تھے، صلح کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کہا ایسا ہے علی، یہ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، ہم نے آپ کو رسول اللہ مانا ہے تو یہ مٹایا نہیں جا سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ علی مٹانے کو تیار نہیں، تو آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ کہاں ہے میں مٹا دوں۔ کیا فرمایا؟ کہاں ہے میں مٹا دوں۔ یہ دلیل کہ اس وقت بھی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ورنہ جان جاتی کہ رسول اللہ اس کو مٹا دو۔ پوچھا علی سے مجھے بتاؤ کہاں ہے میں مٹا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہوا وہ حضرت جبریل کی توسط سے اللہ جو قرآن کریم بھیجا کرتا تھا، یہ احادیث مبارکہ جو آتی تھی یہ علم تھا، لیکن پڑھنا یہ الحمدللہ یہ وہ آپ کو نہیں آتا تھا، لکھنا آپ کو نہیں آتا تھا۔ یہ ایک حکمت تھی اللہ رب العالمین کی جو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اس سے آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں، یہ ایک حکمت تھی، ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے اسی لیے ایسا رکھا ہے۔ اور اب بات آئی ہے تو اسی آیت سے ایک چیز استدلال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ، یمین مانے ہوتا ہے داہنا ہاتھ، یمین مانے داہنا ہاتھ، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ ترجمہ ہوگا، صحیح ترجمہ اس کا ہوگا وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھا نہیں کرتے تھے۔ تو کیا بائیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے؟ نہیں۔ دراصل بات کیا ہے، لکھنے کا تصور بائیں ہاتھ سے رہا ہی نہیں، وہ دائیں ہاتھ ہی سے لکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، بلکہ فرمایا وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، آپ داہنے ہاتھ سے نہیں لکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں وہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، وہ غلط، ان کو جو ہے اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی ان سے کہو داہنے ہاتھ سے لکھو، ارے بچپن سے عادت پڑ گئی، عادت پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے کہ ہر اچھا کام داہنے ہاتھ سے کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اب اسی پہ بات ایک اور، کہ ایک بچہ ہے، چھوٹا بچہ جس کو قلم پکڑنا نہیں آتا، وہ اس کو ہم لکھنا سکھاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے قلم پکڑتے لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ اس کو ابھی قلم پکڑنا نہیں آتا، لیکن اسی ہاتھ سے وہ دھیرے دھیرے لکھنا شروع کر دیتا۔ آپ بڑے ہو چکے ہو، یا جو لوگ بائیں ہاتھ سے لکھیں وہ بڑے ہو چکے ہیں، تو اس بچے کے مقابلے میں یہ تو زیادہ طاقت رکھتے ہیں کہ کوشش کرے داہنے ہاتھ سے لکھیں۔ گرچہ شروع میں رائٹنگ صحیح نہیں ہوگی، الفاظ ادھر ادھر بہکیں گے، لائن ٹیڑھی ہوگی، صحیح ہے، لیکن اس بچے کے مقابلے میں آپ زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ صحیح کر لو، اس لیے اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ ایک بچہ ہے ہمارے یہاں پڑھتا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، میں اس کو 1.5 سال سے نصیحت کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ چکا الحمدللہ کہ اب روزانہ وہ 1 پیج دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، اور اس بار میں نے کہہ دیا کہ امتحان میں بائیں ہاتھ سے لکھنے نہیں دوں گا۔ اب انشاءاللہ امید ہے، وعدہ کر رکھا، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے، جیسے ہماری جیسے کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا، بچپن سے عادت ہے، تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایسے نہیں ختم کیا۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، تو اس کی حکمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کو ان پڑھ رکھا۔ اسی سے ایک دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے آپ پر خوف کھاتا ہوں، ڈر کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی بھی ڈرتے تھے؟ ہاں، فطری خوف ہر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو فطری خوف آپ پر بھی آیا، ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ بھی، کوئی بھی شخص ہو، اس طرح کا ایک اچانک ایک نیا معاملہ پیش آئے، کوئی اجنبی اچانک آ کے ہمارے کمرے میں داخل ہو جائے اور پھر آ کے ہم کو دبانا شروع کر دے اور عجیب عجیب چیز پڑھانا شروع کر دے، تو ایک عجیب چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے گھبراہٹ ہونا لازمی ہے۔ اور یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جب ان کو وحی دی، یا موسیٰ انہ اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جب ڈالا، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب لاٹھی کو ڈالا وہ سانپ بنا۔ یہ معجزہ اللہ رب العالمین بتا رہا تھا، لاٹھی کو ڈالا وہ سانپ بنا، تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، وہ اتنا تیزی سے پھرنے لگا جیسے چھوٹا سانپ ہوتا ہے تیزی سے پھرتا ہے، ویسے ہی۔ جب یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہنا جانوں ولا مدبروں ولم یعقب، پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ڈرے کہ نہیں ڈرے؟ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ موسیٰ ڈرے تھے، وہ فطری خوف تھا، یہ نبوت کے خلاف نہیں، نبی کے شان کے خلاف نہیں۔ سارے انبیاء کرام جب انسان تھے تو انسانی صفات ان کے اندر ہوں گی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر آپ خوف کھائے۔ قد خشیت علی نفسی، آپ نے فرمایا میں اپنے آپ پر ڈر کر رہا ہوں، اور جب آئے تھے تو یہ سب کانپ رہا تھا ہمارے ڈر۔ اسی طریقے سے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ کہ ایک حوصلہ مند بیوی، ایک اچھی بیوی کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ شوہر کو کبھی ڈرائے نہیں۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ اگر آپ تھوڑا سا ڈرے ہو 2-4 جملے اور وہ جوڑ دے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ حوصلہ دلانے کی کوشش، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ پڑھی لکھی ہو، کچھ اس کو معلوم ہو، تبھی ایسا ہو سکتا، ورنہ یہ طاقت و قوت والی بات نہیں کہ مضبوط ہوگی بہادر ہوگی تب ایسا نہیں۔ علم ہوگا تو علم کی روشنی میں، جیسا کہ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہا نے علم کی روشنی میں بات کی کہ نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ آپ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ کام ایسے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آدمی ہر جگہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس کے گھر والوں کے سامنے کھلتی ہے، جو تنہائی میں بھی ساتھ اور محفل میں بھی ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے وہ وہاں معلوم ہوتی ہے۔ ایک آدمی اسٹیج پر ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، وہ بول کے چلا گیا، سب اچھا، لیکن گھر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی بتا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حسنہ، باہر تو آپ مشہور تھے کہ آپ امین صادق ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن گھر کی بھی گواہی ہے، تنہائی میں یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مجمع میں آ کے حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ایسا جیسا لوگ کرتے ہیں، نہیں، خود ان سے آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی سے آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے، یعنی وہاں کوئی دکھاوا، ریاکاری، مکاری نہیں تھی، وہ حقیقت تھی کہ آپ کے اندر یہ چیز تھی۔ یہ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے لوگ بھی شہادت دیں، غیر بھی شہادت دیں، اندر کے لوگ بھی شہادت دیں، باہر کے لوگ بھی شہادت دیں کہ آپ بڑے اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز۔ اسی طریقے سے مسلمانوں، یہاں یہ جو اخلاق حسنہ، یہ 6 چیزیں بیان کی گئیں، ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ اس میں ہم کہاں تک جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو کس درجے تک ہے۔ پہلی چیز تھی رشتے ناطے کو جوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا ہم جائزہ لیں کہ ہم رشتے ناطے کو کتنا جوڑتے ہیں اور کتنا توڑتے ہیں۔ اور جوڑنے کا جو ہمارے یہاں مفہوم ہے کہ اگر وہ ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم بھی آئیں گے، وہ ہم کو سلام کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے، وہ ہماری مدد کرتا ہے تو بھی مدد کریں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ رسول نے کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی ہم سے بھاگتا ہے، کیا اس کے بعد بھی صلہ رحمی کرے؟ کہا ہاں، وہی تو صلہ رحمی ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کرے تم اس کے ساتھ کرے تو بدلا ہوا۔ صلہ رحمی حقیقی معنوں میں اس وقت ہے جب ایک آدمی بھاگ رہا ہے، آپ سے نفرت کر رہا ہے، آپ کو برا بنا کر رہا ہے، رشتہ توڑنا چاہتا تب آپ جوڑو، یہ حقیقی صلہ رحمی ہے۔ اور اگر وہ جوڑتا پھر ہم جوڑتے ہیں، یہ تو بدلا ہوا، یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی۔ اس پر فضیلت ہے کہ آپ کوئی بھاگ رہا ہے اس کو جوڑو، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کیا کیا حالات ہیں، کیسے، اگر ہم کو اس نے شادی میں نہیں بلا، ہم بھی نہیں بلائیں گے، وہ ہمارے یہاں ہم بھی نہیں جائیں گے، دنیا بھر کی تمام چیزیں آپ تمام لوگوں کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے ناطے کو جوڑتے تھے۔ اس کی ضرورت ہے، اگر یہ چیز پیدا کریں تو ہم اپنے بارے میں بھی امید کر سکتے ہیں کہ واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ ہم کو ذلیل رسوا نہیں کرے گا۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا، اور رہیں گے تبھی آپ کہہ سکتے ہو، نہیں رہے تو نہیں کہہ سکتے۔ ہم میں سے کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اللہ ہمارے اندر تمام صفات ہیں اس لیے اللہ ہم کو ذلیل رسوا نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان کی، جو پریشان ہیں، جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، ہر طرح کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا کمانے والا نہیں۔ اب معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرے، چاہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، 4 لوگ مل کر کے، دوست احباب مل کر کے، زیادہ نہیں 4 ہی لوگ جمع ہو جائیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے آج کے دور میں الحمدللہ۔ ایک عام بچہ بھی جو ہے روزانہ اپنا جیب خرچ پانے لگا ہے، اس کا روزانہ کا جیب خرچ ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا کہ روزانہ آدمی کی آمدنی ہو جائے۔ آج آمدنی تو ہے ہی روزانہ کا جیب خرچ ہے، اور جو مالداروں کا ہے ان کے ہاں ان کے بچوں کا جیب خرچ ہے 100 روپیہ، 200، 500، ایسے جیب خرچ روزانہ کا مسلمان۔ کتنے لوگ مندی چیختے ہیں کہ مندی آئی،
لیکن ان کا چائے پان گٹکا میں 10,000 سے کم نہیں آتا. چائے پان گٹکا گاڑی اور جو ہے موبائل, اس کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. مندی کے عالم یہ ہے. اگر انہی سے کہہ دے بھائی کوئی مجبور ہے 10,000 میں سے 1,000 کسی کی مدد کر تو مہینہ, تو اس کا کتنا بڑا کام ہو جائے. لیکن یہ ہم سے نہیں ہو پاتا, اور ہم کہتے ہیں کہ اس نبی سے محبت کرتے ہیں, اس نبی کو امتی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ ہماری سفارشی کرتی, اس لیے عمل کچھ نہیں کرنا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقسم المعدوم. اور اسی طریقے سے وتقل الضیف, مہمان کی مہمان نوازی, یہ بھی عجیب معاملہ ہے. امت کتنا پیچھے ہے اس سلسلے میں. مہمان کے بارے میں کیا کیا رویہ ہے, اگر میں بیان کروں ہو سکتا ہے زیادتی ہو جائے. ہر ایک اپنے اپنے بارے میں غور کر لے کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مہمان ہمارے یہاں آئے, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ آئے, یا آیا ہے تو کتنا جلدی چلا جائے, ایسا تو نہیں, یا اس کے اپوزٹ ہے کہ آئے رہے اور ہم کو ضیافت کا موقع ملے, اس پر ثواب. بہرحال یہ تمام اخلاق حسنہ ہے بھائیوں, اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز جو آخری چیز ہوگی, باتیں اور بھی ہیں لیکن ختم کرنے کا وقت ہے, کہ داعی کوئی بھی ہوگا, اگر آپ دعوت کا کام کرو گے, سچی تعلیم سچی بات لے کر لوگوں کے سامنے جاؤ گے, تو یہ مت سمجھنا کہ لوگ ہماری عزت کریں, ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. اس کا تصور لے کے مت جانا. تم کتنے بھی اچھے ہو, کتنے بھی اخلاق مند ہو, کتنے بھی نیک اور صالح ہو, کتنا ہی لوگوں کی نگاہ میں محبوب ہو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ عبادت گزار, نیک, صالح, محبوب نہیں ہو سکتے. جب ان کو نہیں چھوڑا گیا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے. یہ سنت نہیں ہے کہ دعوت حق کا کوئی بھی لے کے اٹھا ہے, اس کو پریشان کیا گیا ہے, اس کو چھیڑا گیا ہے, اس کو برا بھلا کہا گیا ہے, اس کو دان و تشنیع کی گئی ہے, اس کو گالی گلوچ کیا گیا ہے, مارا گیا ہے, قتل کرنے کی نوبت آئی, اور گھروں سے نکالا گیا ہے, گھر سے نکالا گیا, شہر بدر کیا گیا, ملک بدر کیا گیا, سب کچھ ہوتا ہے. دائی کتنے دعات ہیں بیچارے, آج اپنے شہر میں نہیں رہ سکتے, آج اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے, دوسرے ملک میں جا کے وہ پناہ لیں. ان کا جرم کیا ہے, وہ سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور وہ سچی بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے, ان کے خلاف کیس کباڑا کر کے ان کو جو ہے ایسا ایسا کر دیتے ہیں. ہم نے سچی دعوت قبول کی, ہمارے گھر میں مخالفت ہونے لگی, ہم کو گھر سے باہر کر دیا گیا, ہماری تجارت کا بائیکاٹ کر دیا گیا, لین دین سے بائیکاٹ, بہت سارے مسائل آئیں گے. تو گھبرانا نہیں ہے, نجات اسی میں. نکالے جاؤ گے, بھگائے جاؤ گے, تجارت کا بائیکاٹ کیا جائے گا, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کامیابی اسی میں ہے. نتیجتاً سارا معاملہ فتح ایسے لوگوں کے ہوتی ہے جو حق پر جمے رہتے ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب ہوا. ملک سے نکالا گیا, شہر بدر کیا گیا, دوسری جگہ پر رہے, لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک شاہی انداز میں, فاتحانہ انداز میں, اسی مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے, اور تمام وہ سرداران قریش جو ظلم کیا کرتے تھے وہ سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. اللہ سے جو کہنے سننے دامن کی توفیق دے, ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنے کی توفیق دے, جو حقائق ہیں ان کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی سچی تعلیم نصیب فرما, آمین. رب العالمین.